ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, جو کم از کم دو محاذوں پہ لڑ رہی ہے اس وقت. ایک تو ان کی جنگ مسلسل چل رہی ہوتی ہے حکومت وقت کے ساتھ, اور ایک جنگ پی ٹی آئی کی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پچھلے روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پھٹ پڑے. ان کا انف از انف خان صاحب کے سامنے خان صاحب کے سامنے اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ انہوں نے خان صاحب کو کیا کیا کہا تھا. سنیے. کہ جی مائنس عمران خان کر رہے ہیں, تو میں نے بتایا کہ مائنس عمران خان نہ کسی کی سوچ ہے نہ کسی کی جرت ہے, جبکہ اس مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. کچھ ویلاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں, تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے. اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے, تقسیم ختم کرنے کے, بار بار کہتے ہیں تقسیم نہیں ہونی چاہیے, پرووک کر رہی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں جس پہ وہ لکھ رہے ہیں وزیر اعظم علیمہ خان. آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں علیمہ خان کو چیئرپرسن بننا چاہیے. اور میں نے خان صاحب کو اس لیے بتایا کہ میں فرض سمجھتا ہوں اپنا. بہرحال ظاہر ہے کہ پھر علیمہ خان صاحبہ کو بھی اس پہ جواب دینا پڑا, اور مختصراً انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ہمیں بھی بتایا, لیکن بتاتے ہوئے وہ ہنسنے پر لگ گئے کہ یار دیکھو یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہی روایتی بات ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے, اور کوئی اس کے بارے میں تو بالکل سوچ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں, رائٹ. لیکن اس کے ایک دن بعد پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے دو وزیر استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ ہے عقیب اللہ خان صاحب اور فیصل خان ترکائی, جن کی دونوں استعفے تقریباً آئیڈینٹیکل ہیں. لیکن جب ان سے ڈان نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ سر کیا ہو رہا ہے, کہ کیا نہیں ہو رہا, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہم نے کہا کہ ڈان سے تھوڑا باہر نکل کے پوچھتے ہیں, اور محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو بابر صاحب, کیا ہو رہا ہے آپ کے صوبے میں؟ یہ جو ابھی استعفے ہوئے ہیں اس کو کیا جوڑا جا سکتا ہے, یہ جو گنڈا پور صاحب اور علیمہ صاحبہ کے بیچ میں چل رہا ہے, یا یہ کوئی الگ مسئلہ ہے؟ جی بہت شکریہ سر. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ اگر اس میں نارمل چیز بھی ہو رہی ہے تو اب نارمل لگ رہی ہے, اور حالات آپ کو معلوم ہے کہ جلسے سے پہلے ہی ایسے بن گئے تھے, اور جلسے کے بعد تو مزید اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے کہ اب اگر اس میں کسی سے آپ ویسی کرسی مانگتے ہیں کہ کرسی ذرا دے دیں, ہم نے کھانا کھانا واپس کر دیں گے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا چونکہ یہ فلاں کا بندہ تھا تو اس کو اٹھا دیا گیا ہے. ان دونوں کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں تو خود تو منسٹرز نہیں تھے, یہ تو کوٹے میں منسٹر ہو کے آئے تھے. ایک ترکئی فیملی کا تھا کہ جو شاہرام وغیرہ تھے, اور یہ کزن بھی ہیں عاطف خان کے. اس کے علاوہ اسد قیصر کا بھائی عاقب اللہ, اس کو یہ ان کو آپ کو معلوم ہے کے پی میں جو پی ٹی آئی ہے اس کے 5-6 پاور ہاؤسز ہیں, تو جب آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ان کو آپ کچھ ضرور دیتے ہیں اس میں سے, تو یہ وہ والے تھے. تو ان کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, تو کارکردگی تو ایجوکیشن والی کی تو قدر بہتر تھی, عقیب اللہ کی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. لیکن یہ جو حالات بنے ہیں اور یہ جو منسٹریز اب لے لی گئی ہیں, اس سے پہلے چاہے حالات جیسے بھی تھے, لیکن اس کے بعد یہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو علی امین ورسز پی ٹی آئی تھی, جس کے سربراہ جو ہیں وہ جنید اکبر صاحب ہیں, وہ بھی عمران خان صاحب کے بالکل ہی یعنی باعتماد ساتھیوں میں ہیں, وہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی باقی پورا گروپ تھا اس میں اگر یہ نہیں بھی آتے لیکن ان کے دل تو دکھ گئے, تو اب یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ بھی اسی کیمپ میں چلے گئے ہیں. تو اس وقت پوری کی پوری پی ٹی آئی ایک طرف ہے, پارٹی کی میں بات کروں, دوسری طرف صرف حکومت ہے جس کو علی امین ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے وزراء ہیں, اور وزراء کے علاوہ وہ ایم پی ایز جن کو اپنے حلقے چلانے ہیں اور ان کو حکومت سے کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس لیے وہ اب دو واضح گروپ ہو گئے ہیں. پہلے پارٹی میں کچھ نہ کچھ علی امین کے پاس بھی تھا, اب پارٹی میں علی امین کے پاس ایک چیز بچی ہے جو سب سے زیادہ کام کی ہے, جسے سنگ پارس کہتے ہیں. سنگ پارس وہ پتھر ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی اسے رگڑے وہ سونے کا ہو جاتا ہے. تو علی امین کے پاس وہ سنگ پارس ہے عمران خان صاحب, وہ ان کے پاس بچ گئے ہیں, اور علی امین صاحب جو ہیں وہ صرف عمران خان کے پاس رہ گئے ہیں, باقی علی امین کے پاس پارٹی کا کوئی نہیں رہا.
تو پارٹی جو ہے وہ ساری کی ساری ایک طرف ہو گئی ہے. تو اس وقت محمود جان بابر صاحب اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس عمران خان ہی ہے اور یقیناً وہ ہنگے پارس ہی ہیں ان کے لیے. تمہارے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, میرے پاس خان ہے. نہیں, لیکن اگر علیمہ باجی کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہے یا اس طرح کے مطلب الزام لگے, کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے یہ محمود جان بابر صاحب, ایم آئی ان کو چلا رہی ہے, تو اس سے ان کے جو تعلقات ہیں خان صاحب کے ساتھ وہ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ متاثر ہوں گے؟ آپ سر ہلا رہے ہیں. اصل میں وہ علیمہ خان صاحبہ کو اکیلے نہیں لے رہے, وہ ان کو آئسولیشن میں نہیں لے رہے, وہ ایک گروپ کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں. وہ جو ایک گروپ ہے جو ان کے جنہوں نے اس گروپ کو انہوں نے جس گروپ کو ٹارگٹ کیا ہے, اس گروپ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں, آپ کو معلوم ہے, اور ان کے بیٹے کی ضمانت ہوتی ہے یا کسی اور کی ضمانت ہوتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ باقیوں کی تو نہیں ہوتی, ان کی کیوں ہوتی ہے. وہ اس میں عمران ریاض جو کہ خود عمران خان کے بعد جو ہے اس کی ایک حیثیت سمجھی جاتی تھی کہ وہ ایک ایسا یوٹیوبر تھا کہ جو بات وہ کہتا تھا وہ عمران خان کی بات سمجھی جاتی تھی, وہ اس کو رکھ رہے ہیں اس میں. اس کے علاوہ کچھ کالم نویسوں کو رکھ رہے ہیں, یہ ان لوگوں کو اس میں رکھ رہے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو یہاں تک پہنچانے میں اپنے یوٹیوبنگ کو, اپنی زبان کو, اپنے قلم کو, اپنی ہر چیز کو استعمال کیا. اس کے ذریعے یقیناً انہوں نے کروڑوں روپے کمائے, جو ان کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو اب یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لوگ ہیں جو آپ نے ابھی نام لیا ایجنسی کا, لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری والی ایجنسی کے آدمی ہیں. لیکن دونوں معتبر لوگ ہیں تو دونوں کی باتوں پہ یقین بھی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دونوں جھوٹ نہیں بول سکتے. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے نا سر, میں ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں. علی امین صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ باجی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, تو علی امین صاحب بھی تو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اسٹیبلشمنٹ سے میرے رابطے ہیں. اگر یہ بری بات ہے تو ان کے بھی ہیں تو دونوں کے ہیں, تو اس لیے دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. ٹارگٹ کرنے کا صرف مطلب یہ کہ وہ ان کو نیگیٹو اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نیگیٹو اسٹیبلشمنٹ ہے جو عمران خان کو جیل میں رکھ رہے ہیں, اور میں جو ہوں میں جو پازیٹو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈ اسٹیبلشمنٹ بیڈ اسٹیبلشمنٹ یہ چل رہا ہے. محمود جان ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. یہ بتائیں کہ انہیں علی امین گنڈا پور پر بھی ٹوٹل بھروسہ ہے اور ظاہر بہن ہے علیمہ خان ان پر بھی ہے. یہ سب جو چل رہا ہے کیا وہ اس کو خود ڈیفیوز نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیڈرز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر تو پارٹیوں میں خود انکریج کرتے ہیں گروپ پارٹی وہی کہ پوزیٹیو کمپٹیشن ہو, لیکن یہاں پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ تو اب وہ گلے پڑی ہے نا یہ بات. تو خان صاحب کا اپنا کیا رول ہے اس میں؟ میں جتنا میرا ایک امپریشن ہے کہ خان صاحب اس چیز کو خود ہی ایسا کر رہے ہیں, اور وہ ان کے اپنے مقاصد ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپر ہیومن ہیں, وہ ایسی باتیں سوچتے ہیں جو ہم جیسے لوگ نہیں سوچ سکتے, تو اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں, اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. لیکن ایک بات ہے, اس کنفرنٹیشن کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ ان کو خود بھی ہوا ہے اور پارٹی کو بھی ہوا ہے. لیکن آج تک ان کے پاس جو بھی گیا ہے ان کے لیے میں ایک اور ورڈ استعمال کرتا ہوں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں. جس کی بات بھی سنتے ہیں اسے کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اپنی بہن کو کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, شکیل خان کو کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, علی امین کو کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, بیرسر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, سب کو وہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے, اس وقت ایک خطرہ اور بھی ہے جو پرویز خٹک کے ساتھ ہوا تھا نا, وہ کبھی علی امین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پرویز خٹک بھی ایک بہت پاورفل آدمی تھا جو کہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ سمجھا جاتا تھا, تو علی امین بھی سمجھا جا رہا ہے. تو اس لیے علی امین کے لیے یہ ایک وقت ہے کہ وہ اتنا تیز نہ جائے, کیونکہ وہ پھر خاندان ہے, وہ پھر کل اکٹھے ہو جائیں گے, وہ سب لوگ پھر اکٹھے پارٹی میں ہو جائیں گے, حکومت کوئی بھی چلا لے گا. تو علی امین کی ذات اس وقت میرے خیال میں خطرے میں ہے. خان صاحب کا کام نہ ہو تو علی امین ایک ٹو بی پرویز خٹک ہو سکتا ہے میرے خیال میں, وہ گم ہو جائے. سیکریفائز ہوگا تو وہ ہوگا, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب. یہ جو بات ہے نا کہ یار یہ جو چال ہے نا, تم کم عقل ہو, جاہل ہو, تمہیں نہیں سمجھ آئے گی, بڑی گہری چالیں ہیں. یہ ٹرمپ کے سپورٹر بھی کہتے ہیں کہ یار تم لوگ نا مطلب تم لوگ نہیں سمجھ رہے, یہ 4 ڈائمینشنل چیس کھیل رہے ہیں. بڑی پہنچی ہوئی بات. جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی گورنمنٹ کو بھی گرایا گیا تھا تو یہی بات ہوئی تھی کہ یار ایسی چال ہے, پولیٹیکل کیلکولیشن کی بات ہے. ادھر لیڈر کو اس سے کوئی رتی برابر بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ مسلسل ڈیمیج ہے, جو انٹرنل وونڈز ہے نا آپ کے, آپ اس کو گہرا کرتے جا رہے ہیں. تو مجھے تو نہیں, obviously مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کے پی اور پنجاب اسمبلیز کو ڈیزولو کرنے میں کتنا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے,
تاریخ ہے. آپ لوگوں کی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں. آئی نو, میرا خیال ہے کہ بس ہم گھر چلیں. میرا خیال ہے گھر چلیں. چلیں پروگرام ہم بند کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب بھی بور ہو رہے ہیں ہماری گفتگو سے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شب بخیر.